اچھا، اللہ کو پہچاننے کا سب سے بہترین، دیکھیں ہمارے پاس ذریعہ یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں اور اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ اللہ خود فرما رہے ہیں. لیکن ہر انسان کے اندر انرجی موجود ہے جو اس کو اللہ کی طرف کنیکٹ کرتی ہے. پھر بھی لوگ مایوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ اللہ کو کیسے اپنے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہے انسان؟ میرے اللہ کو بھی پتا تھا کہ میرے اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا چاہیے، ہر چیز کا گواہ ہونا صحیح چاہیے. ٹھیک صحیح. ہے. میرے اللہ تعالیٰ نے جو اپنا سب سے بیسٹ بندہ ہے، جس کی کفار بھی یہ کہتے تھے کہ یہ صادق بھی ہیں واہ. اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امین بھی ہیں، صلی اللہ علیہ تو وآلہ وسلم. تو جو چھپا ہوا تھا نا پوری کائنات میں، اس کا جو واحد گواہ اس دنیا کا کوئی عرص ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ آقا وسلم. کریم ہے صلی تو اللہ انہوں نے علیہ بڑا وسلم. ایزی کر دیا آپ کے لیے، ڈیمونسٹریٹ کروا کے کہ اس طریقے سے جیو گے تم میری گڈ بکس میں آؤ گے، صحیح. ان کی لیگیسی کے اگینسٹ جاؤ گے. اب پرابلم کیا آ رہی ہے؟ اگر میرا بیٹا مجھے کہے کہ بابا میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، بابا میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تو میں اسے کہتا ہوں بیٹا ذرا پانی تو پکڑنا. پانی نہیں ملا سکتا مگر محبت بہت آپ سے کرتا بہت ہوں. کرتا ہے. صحیح. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں اپنے اللہ کے اور اپنے رسول کے، واہ. مگر ہم ان کے احکامات کو نہیں مانتے. احکامات کو تو نہیں اگر مانتے. آپ کو پتا ہے شیطان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جی کیا وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا تھا؟ بالکل کیا وہ کرتا اللہ تھا. کی تعظیم نہیں کرتا؟ تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو بالکل. دیکھتا تھا. مگر وہ ایک چیز بھول گیا کہ جس سے محبت کرتے اس کی ماننی بھی ضروری ہوتی ماننی ہے. بھی ضروری تو ہے. اس نے ماننے میں کوتاہی کی تو وہ شیطان. صحیح. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں، واہ. ہم اصولاً طور پہ زبانی طور پہ کیا کیا نہیں کرتے، ہم ماننے میں کتنی کوتاہی یعنی ہم کرتے اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس اللہ کی کی نہیں مانتے. اللہ کی نہیں مانتے. اب ہاں. دیکھیں ہمیں کچھ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو واحد رستہ ہے نا وہ جی. انسان ہے، وہ انسان ہے. فریکوینسی انسان میں میرے واہ اللہ کی، واہ. میرے اللہ کی امر ربی ہے نا، جو روح ہے یعنی ہمارے ایک دیکھیں اتنی مخلوقات پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، جی. لیکن سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ فرمائی ہے اللہ نے تو وہ انسان سے فرمائی ہے. کیسی بات ہے! اللہ کو سب سے زیادہ جو مخلوق بنا کے ایک کہتے ہیں نا کہ خوشی ہوئی، یا ایک اندر سے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سب سے بڑا شاہکار بنایا وہ انسان ہے. اس کی وجہ آپ نے اکثر ایک چیز سوچی ہوگی کہ ہمارے اندر جو روح ہے وہ امر ربی ہے. جی ٹھیک ہے. جی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسانوں سے محبت کیوں ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کا حصہ پھونکا نا اس میں. بالکل صحیح. تو ڈاکٹر نبیہہ کے ذریعے، یہ جو میرا بھائی کیمرے کے پیچھے بیٹھا ہے اس کے ذریعے، اعجاز احمد خان کے ذریعے، سب کے ذریعے ان کی لائف کو ڈیمونسٹریٹ بھی تو کر رہا ہے نا. تو میں اگر نبیہہ کے ساتھ زیادتی کروں گا تو نبیہہ کے ساتھ نہیں کروں گا، میں جو اس کے اندر کا اللہ ہے اس سے زیادتی کروں گا. اگر میں اس سے اخلاص کروں گا تو اس اللہ سے کروں گا، کمفرٹ کروں گا تو اپنے اس اللہ کو کروں گا، برائی کروں گا تو اس اللہ کو کروں گا. آپ انسانوں کو کمفرٹ جب دیتے ہیں نا تو بیسیکلی آپ میرے اللہ کو کمفرٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں. کوشش دے تو نہیں سکتے، جس کا ہم برا نہیں کر سکتے اس کا. تو آپ نے جب آپ انسانوں کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کے اندر تو میرے اللہ کا حصہ. آپ نے اکثر ایک بات کی ہوتی ہے، سارا ہم سنتے ہیں کہ بیمار سے جو ہے نا نفرت نہیں کرنی، بالکل صحیح. بیماری سے کرنی ہے. بیماری سے اگر وہ وقتی طور پہ شیطان کے یا نیگیٹو انرجی کے غلبے میں ہے تو میرے اللہ تعالیٰ کا پارٹ ہے، تو میرے اللہ تعالیٰ کا قریبی. آپ نے اس کی برائی سے نفرت کرنی ہے. ہم انسانوں سے نفرت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار فلاں لڑکے میں بڑا ضد ہے، ہم کہتے ہیں فلاں بندے میں بڑی اکڑ ہے، ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا جھوٹ بولتا ہے. بھئی ہم اس عمل سے نفرت کریں. آپ کو کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے میرے اللہ تعالیٰ سے نفرت کرنے کی. بالکل صحیح. آپ کو اس خامیوں سے نفرت کرنی چاہیے، انسانوں سے نہیں. تو جیسے آپ لیکن آپ کچھ لوگوں کی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ پر وار کرتے ہیں، وہ آپ کو جو ہے وہ غلط ثابت کرنے میں شیطان بن جاتے ہیں. اب دیکھیں نا، وہ جو شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے اس کے اندر رحمان تو نہیں ہو سکتا. میں آپ کو اس کا ایک حل بتاتا ہوں جی آپ کے توسط سے اپنے بہن بھائیوں کی، کیونکہ یہ جو پروگرام چل رہا ہے، کیونکہ میرا تو زیادہ تر واسطہ جو ہے وہ شیطان نما انسانوں سے پڑتا ہے. لیٹ می میک اٹ ویری ایزی فار یو. جی جیسے میں نے اپنے لیے، جی بالکل. آپ 2 منٹ کے لیے ازیوم کر لیں کہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں. آپ 2 منٹ کے لیے ازیوم کر لیں، ہم سب کو یہ ازیوم کرنا ہے، جتنے لوگ سن رہے ہیں، جتنے لوگ بات کر رہے ہیں، جتنے لوگ، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے چڑیا گھر کا مینیجر بنا کے بھیجا. صحیح. چڑیا گھر کا جو مینیجر ہوگا اس کا کام کیا ہے کہ اس نے سانپ کو بھی کھانا دینا ہے مگر دور رہنا ہے، اس نے بچھو کو بھی ہڈی ڈالنی مگر دور رہنا ہے، اس نے کتے کو بھی ہڈی ڈالنی ہے، پیار کرنا ہے، بلی کو سینے سے لگانا ہے، شیر کے کھانا.
آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک چڑیا گھر کے مینیجر ہیں ہوں، اور آپ کی ڈیوٹی لگی ہے طرح طرح کے جانوروں کے ساتھ، واہ! اور آپ نے ان جانوروں کو مارنا بھی نہیں، ان ماننا کو بھی نہیں، بھوکا بھی نہیں رکھنا، صحیح، ان کا خیال بھی رکھنا، اور ان کی سرشت یا ان کی فطرت کے مطابق ان سے وار سے بچنا بھی ہے۔ بچنا بھی ہے۔ تو آپ کو ان سب پہ نا ان کی فطرت کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کا طریقہ آ جائے گا۔ یعنی کہ آپ کو ایک سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہے سوچ پہ کام کرنا، کہ اگر آپ کے لیے زندگی مشکل ہوئی ہے تو آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ امیجنیشن میں لے کر کہ جائیں آپ اور مینیجر امیجن ہیں، کریں زو کے کہ مینیجر ہیں۔ آپ ایک زو کے مینیجر ہیں، اور یہ دنیا، اچھا دنیا تو ویسے ہی فانی ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا کے، اتنی حسین دنیا بنا کے، اور اس کے بعد اس دنیا کو جو ہے وہ اپنے ہی معاملات اور اپنی حالات سے جو ہے وہ آخری لیول تک بھی لے کر جا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ زمین، آسمان، چرند پرند، انسان، سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں، انسان کو بھی جو ہے وہ موت آئے گی۔ پھر یہ انسان اتنا تڑاک تڑاک جھگڑتا ہے، اکڑتا ہے، اپنی جائیدادوں پر اتنا رعب، اپنے پیسے پہ اتنا رعب، اپنی کرسیوں پہ اتنا رعب، یہ کس چیز کا رعب ہے؟ یہ کون ہے انسان جو اتنا کر رہا ہے؟ دیکھیں بات، جس کو موت ہے، جس نے مر جانا ہے، جس نے منو مٹی کے نیچے چلے جانا ہے، جس کے ساتھ نہ محلات جائیں گے، نہ گاڑیاں جائیں گی، نہ بنگلے جائیں گے، پھر کس چیز کی اکڑ ہے لوگوں کو؟ دیکھیں کمپلیکسز جو ہے نا، آپ سائیکولوجسٹ بھی جی ہیں، بالکل، جو کمپلیکسز ہیں نا یا ڈس آرڈر ہے نا، جی، وہ آپ کے اندر ایک ایسی چیزیں کریٹ کرتے ہیں جو ہیومن سائیکی کو سمجھ بھی کبھی کبھی نہیں ایگزیکٹلی آتی۔ ایگزیکٹلی۔ ٹھیک، بچپن کا کوئی ڈس آرڈر، میرے پاس اکثر آپ لوگ آتے سمجھتے ہیں نا کہ یہ لوگ ذہنی مریض ہیں؟ سر، آپ مانتے ہیں نا؟ اگر کوئی ذہنی مریض نہیں ہوگا تو وہ تکبر کیوں کرے گا؟ یس، اگر دیٹس دا پوائنٹ۔ کوئی ذہنی مریض نہیں ہوگا ہاں تو وہ کسی کے ساتھ غصہ کیوں کرے گا؟ بالکل، اگر کوئی ذہنی مریض نہیں ہوگا، ہم سب کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی نہ کوئی یس پرابلم ہوتی ہے۔ یس، دیکھیں آپ کے بچپن کا سب سے زیادہ نارمل بندہ تو نارمل ہی رہے گا نا۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام کیا ہوتا ہے؟ یہ جتنے بھی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، ان سب کا تعلق آپ کے چائلڈہڈ ٹراما سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے اورے میں ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں وہ۔ بالکل صحیح، آپ جب تک اپنے ماضی کے دروازے بند کرنا نہیں سیکھیں گے نا، وہاں سے دیکھیں اگر آپ کو اپنے پاس سے اچھی چیزیں آ رہی ہیں جی، تو آپ کا حال جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، کیونکہ آپ کہتے ہیں یار کل میں نے بڑا اچھا وقت گزارا تھا۔ اور اگر آپ کو بری چیزیں آ رہی ہے، وہ تابوت لے کے جا رہے ہیں، آپ نے روزانہ کے حساب سے تابوت توڑنے جو کل گزر گئی، صحیح، جو کل کی ڈاکٹر نبیہ تھی نا وہ نہیں صحیح تھی، جو آج کی ہے نا وہ صحیح ہے، جو کل ہوگی وہ اس سے بھی صحیح ہوگی۔ آپ کی ذہن کی نشو و نما ہر سیکنڈ ہو رہی ہے، ہر سیکنڈ نہ آپ نے پرانی چیزوں کا گلٹ کرنا ہے، بالکل صحیح، نہ آپ نے پرانی چیزوں کا اپنا سمجھنا اون کرنا ہے۔ بالکل، جو 10 سال پہلے یا 5 سال پہلے یا 10 منٹ پہلے آپ نے کر لیا وہ بھول جائیں، وہ اب ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں۔ آپ تو حال میں واہ زندہ رہیں گے نا۔ واہ، آپ کا دیکھیں اس زندگی کے جو 10 سیکنڈ بھی آپ کی لائف کے گزر گئے وہ گزر گئے، ہو گئے، اس کو آپ نے دوبارہ ریکال نہیں کرنا۔ آپ کی کوشش کیا ہونی چاہیے ہاں کہ یہ جو حال کا وقت ہے اپنے لیے کیسے آسانی پیدا کرنی ہے، واہ، اور دوسروں کی جو آپ کے اس وقت کے حصے میں ان کے لیے آسانی کیسے پیدا کرنی ہے، تو آپ کا ڈائریکٹلی آپ کا جو مستقبل ہے وہ خوبصورت ہوتا جائے خوبصورت گا، ہوتا آپ جائے گا۔ مینیفیسٹ کر رہے ہو اس واہ کو۔ واہ، کیا بات ہے۔